میں نے پروگرامنگ کی تعلیم حاصل کی، کمپیوٹر پروگرام۔ واپس پاکستان جب آیا تو میں چاہتا تھا کہ میں اس تعلیم کا فائدہ اٹھاؤں، تو جاب کے لیے گیا جی تو کہنے لگے کہ نہیں ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے۔ کہ پھر ہے کہاں؟ کہنے لگے کہ آپ بیورو آف اسٹیٹسٹک چلے جائیں، صحیح، ادارہ شماریات میں تو وہاں گیا تو وہ کہنے لگے تو سرکاری میاں تم دیکھ لو اگر جاب ملتا ہے تو نہیں۔ یو بی ایل کے پاس گیا، ان کے پاس تھا کمپیوٹر، وہ کہنے لگے ہمارا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، تو کراچی آپ نہیں جا سکتے تھے۔ وابڈا ہاؤس میں گیا، ان کے وابڈا والوں کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے ٹریننگ کے لیے بھیجے ہیں، اپنے خرچے پر انگلینڈ بھیجے ہیں، تو ان سے انڈیمنیٹی بانڈ بھی لیا کہ وہ آ کر ہمارے ہاں ہی جاب کریں گے، اس لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر کی تعلیم میری جاتی رہی، نہ پرائیویٹ جگہ مجھے جاب ملا نہ سرکاری میں، اور آج یہ ہے کہ میں کمپیوٹر کو چلانا نہیں جانتا۔ میں کوئی ضرورت ہو تو میں اویس جیسے بندوں سے مدد لیتا ہوں۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ کرتے رہنے سے ہی اگر وہ اس میں سائیکل ہوتا ہے۔ استمرار نہیں ہے، اگر وہ آپ جاری نہیں رکھ سکتے تو پھر کام نہیں، پھر وہ اصول۔ تو یہ ادبیات کی طرف، اور بالخصوص جو فارسی ادبیات، کہ فارسی سے اگر آپ دیں تو بات آپ نے خاندانی پس منظر سے شروع کی تھی، تو میرا جو ننیال تھا وہ سارے جو تھے وہ اہل علم تھے۔ صحیح، دو خوبیاں تھیں، ایک کچھ حصہ اہل علم والوں کا تھا، کچھ جو تھے وہ سوداگری کرتے تھے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی جو ہے نا سوداگر تھے۔ ہاں جی، اور سوداگری ان کی یہ تھی کہ وہ یہاں سے بڑودہ کوئی جگہ ہے انڈیا میں، وہاں جاتے تھے، وہاں سے کوئی سامان خرید کر لاتے تھے، لاہور میں بیچ دیتے تھے، یہ ان کی سوداگری تھی۔ تو لیکن بعد ازاں انہوں نے اسی کام سے اپنے کام کو اتنا بڑھایا کہ وہ انگلینڈ اور جاپان سے بھی جو ہے وہ چیزیں منگوانے لگے، کپڑا منگوانے لگے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کاروبار تھا۔ میری والدہ جو تھی وہ تو اس لحاظ سے ٹھیک تھی۔ صحیح، میرے ایک ماموں جو ہیں وہ شاعر تھے بڑے اچھے، صحیح، اور ان کی کتاب آج بھی میرے پاس پڑھی ہے، معراج دی رات، پنجابی زبان میں شاعری میں، جو کہ پنجابی جو تھی اس کے کورس کی باقاعدہ حصہ رہی ہے پنجاب یونیورسٹی کی۔ ایک اور دوسرے ان سے بھائی جو میرے ماموں جو ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ محمد بشیر احمد۔ تو محمد بشیر احمد صاحب جو تھے ان کی پھر ایک اور ان کی آج کل آپ کے لاہور کے فیصل پبلشر جو ہیں، جی انہوں نے ان کی دیوانے غالب کی شرح چھاپی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بڑی زبردست ہے ان کی وہ۔ ایک اور میرے ماموں جو تھے وہ بھی شاعر تھے، صحیح، وہ پنجابی کے شاعر تھے اور وہ خود امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کی کتابیں، ان کی 100 سے زیادہ کتابیں ان کی شاعری کی، ماشاءاللہ، اور ان کا نام تھا نذیر احمد منظور بٹ۔ صحیح، جی، تو ان کا پنجابی سب بہت ڈکٹیٹ کراتے تھے، ان کے شاگرد لکھتے رہتے تھے، کتاب چھپ جاتی تھی، وہ پیسے ان کو جیب میں ڈالتے تھے، اس کے بعد نہ ان کے پاس رائٹ ہوتے تھے نہ کچھ، کوئی جہانگیر بک ڈپو، نولکھا بک ڈپو، یہ سارے سب انہوں نے کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہیں۔ تو جو میرے ماموں جو تھے محمد بشیر احمد، جی، ان کی ایک لائبریری کراچی میں تھی، ماہتاب علوم، کتاب خانہ ماہتاب علوم۔ صحیح، تو کتاب خانہ ماہتاب علوم جو ہے اس کی 50s میں جو ویلیو جو تھی نا وہ 3 لاکھ روپیہ اچھا اناؤنس ہوئی تھی، بہت بڑی ڈیتھ کے بعد، اور تمام کتابیں ان کی ذوق کی عکاسی کرتی تھیں کہ ہر کتاب جو تھی مجلد، اور اس کے اوپر باقاعدہ لائبریری کا نام جو ہے وہ پرنٹڈ تھا، ہر ایک چیز کتاب کا نام اور سارا کچھ۔ تو یہ میری والدہ بڑے اچھے فارسی کے شعر جو ہے وہ اس کو یاد تھے، کیونکہ نانا میرا جو تھا وہ ماشاءاللہ جو تھے ان کا بھی تعلق جو تھا دین کی طرف تھا، جی، اور میرے نانا کے ہاتھ کا کتبی قرآن کی نامکمل شرح آج بھی آپ کے پنجاب پبلک لائبریری کے دارالقرآن میں موجود ہے، ماشاءاللہ، غلام حیدر بٹ کے قلم سے۔ تو یہ پوری ایک روایت ہے خاندان کی۔ تو یہ کچھ سلسلہ جو تھا وہ سلسلہ اسی طرح چلا۔ نام کے بارے میں بٹ سے کشمیری تو میں نے بتا دیا، لیکن میری ماں بتاتی ہے کہ جب تو پیدا ہوا، جی، تو ویسے میری پیدائش جو ہے وہ عاشورہ کے دن کی ہے۔ صحیح، عاشورہ سن 1366،
جی، اور اس لحاظ سے میں اب 79 ایئرس کا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور میرا جو بڑا ماموں تھے وہ حافظ قرآن تھے، صحیح. سب سے بڑے، حافظ خورشید احمد صاحب. جی تو حافظ خورشید احمد صاحب کہنے لگے یہ جو میرا بھانجا نا، میں نے اس کا نام غلام رسول رکھنا ہے. صحیح. وہ جو چھوٹے محمد بشیر احمد تھے وہ کہنے لگے نہیں، اس کا نام میں مظفر علی رکھوں گا. صحیح. وہ بڑے ماموں کہنے لگے یہ تو شیعوں کا نام ہو گیا، تم نے علی سعد لگا دیا. وہ کہنے لگا میں شیعہ، مجھے سمجھ لو میں نے نام یہی رکھنا. تو انہوں نے پھر میرا نام مظفر علی رکھا، اور اس کے بعد میرے اور 2 بھائی تھے، سب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ علی لکھا، اور وہ تھا کہ لیاقت علی، محمد علی، اور میرا خیال سب سے چھوٹے کا نام زیادہ بھاری تھا، محمد بھی تھا اور علی بھی تھا، دونوں اکٹھے، دونوں چیزیں تھی. تو یہ جب میری پیدائش ہوئی اس وقت کی بات ہے. تو آپ کے علم میں شاید ایک اسکالر کا شاید نام آپ کے ذہن میں ہو، ثاقب اکبر. جی ثاقب اکبر، بالکل. ثاقب اکبر صاحب کے والدین کا گھر اور میرے ماموں کا گھر بالکل اچھا آپس میں دیوار ایک تھی. اچھا، متصل تھی آپس میں. اور جب اچانک یہاں ملاقات ہوئی تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں تو فلاں جگہ کا پیدائش ہوں. تو میں نے کہا میری جو پیدائش کی جو جنم پرچی ہے اس کے اوپر بھی یہی نام لکھا، یہی ایڈریس لکھا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے جب اپنا حدود اربہ بتایا، میری والدہ کا پتہ چلا، وہ کہنے لگے یہ آپ کی والدہ تو میری پھپھی ہے، اس لیے کہ یہ ہے کہ میری پھپھو اور یہ آپس میں سہیلیاں تھیں. صحیح. ہاں، تو پھر باقاعدہ میری والدہ کو ملنے آئے اور سارے پرانی یادیں جو تھی وہ. اچھا سر، اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ میرا بھی تعلق جو ہے وہ تدریس کے ساتھ ہے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ تو اب اردو بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. اور جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، اقبال کے پیغام کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کا تو 2/3 کلام تقریباً ہے ہی فارسی میں، اور وہ اردو پڑھنے سے عاجز ہیں، الا کہ وہ فارسی پڑھے. تو ہم کس طریقے سے اب اپنی نسل نو کو اقبال کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہماری نسل نو جو ہے اس کا رجحان زیادہ سے زیادہ ہو، اس کو پڑھیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کام تو گھر سے شروع ہوتا ہے. جی تربیت جو ہے ماں سے تربیت شروع ہوتی ہے. تو ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے، کردار. ایک اسکالر نے کہا تھا کہ if you give me a good mother I will give you a good nation. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے. ان کو اقبال کے بارے میں اگر ہوگا تو وہ آگے پیغام اگلی نسل تک، یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ والدین کی. اور میں چونکہ تدریس سے منسلک ہوں تو میں نے اپنے حساب سے جو کچھ دیکھا ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، ماشاءاللہ. اور ہمارے وہاں 2 سیکشن ہیں، ایک گرل سیکشن ہے اور ایک بوائز سیکشن ہے. جی اور گزشتہ 19 سال سے میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو جو کچھ میں نے فرق دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہے بہتر تعلیم کی طرف جو ہے راغب ہیں، وہ زیادہ سنجیدہ ہیں لڑکوں سے، لڑکوں کی نسبت. بالکل ایسے. وہ بالکل ان کے پڑھائی کا انداز، ان کے جو ہے وہ سیکھنے کا انداز، میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی، وہ بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بچیوں کی طرف جو ہے یہ تعلیم کو زیادہ توجہ ادھر، تو وہی فائنلی جو ہے وہ ان کی اولاد تک جو ہے وہ چیز منتقل ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ ایک سلسلہ، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علامہ اقبال کے دن منانے کے طریقہ کار ہیں، جی وہ یہ ہے کہ کبھی چھٹی دی جاتی ہے اقبال ڈے پر، کبھی چھٹی نہیں دی جاتی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اقبال ڈے کے دن جو چھٹی دے دی جاتی ہے، جی تو یہ چھٹی ایگزیکٹ اس دن نہیں ہونی چاہیے جس دن اقبال ڈے ہو. صحیح. دوسرے دن چھٹی دیں. اقبال ڈے جو ہے تمام اسکول یونیورسٹیز کھلی ہونی چاہیے اور وہاں جو ہے وہ پروگرام ہوں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس دن وہ پروگرام ہے کہہ دی جاتا ہے اقبال ڈے کی چھٹی ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی اب ہم گھر جائیں گے. نا.
उस दिन को इकबाल शनासी के हवाले उस से लेना दिन चाहिए। इकबाल शनासी पर तमाम स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोग्राम होने चाहिए, सही। उनको तदरीस, उनको रूशनास कराया जाए अल्लामा इकबाल से। जी, तो जी। फिर जो है मेरा ख्याल है कि इसका इफेक्ट, छुट्टी देनी ज़रूर दें, दूसरे दिन छुट्टी दें। जी। और मैंने अक्सर देखा है कि मेरे जो ईरान लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है, तो ये करते हैं कि वो जिस दिन कोई मरासम होते हैं उस दिन छुट्टी नहीं देते, वो सही, छुट्टी दूसरे दिन देते हैं। कोई भी दिन उन्होंने मनाना है, किसी अपने इमाम की विलादत का, शहादत का, कोई भी दिन वो मना रहे हैं, जी, जी। तो जिस दिन वो दिन है उस दिन वो दिन को सेलिब्रेट करें। रिंग। बीबी फातिमा की पैदाइश का दिन है, उस दिन उन्होंने रोज़े ज़न मनाते हैं, सही, वुमेन डे मनाते हैं उस दिन। सही है, वो वुमेन डे वो नहीं मनाते जो कि हमारे यहाँ मनाया जाता है। वो बीबी फातिमा की जो रोज़े पैदाइश है उस दिन वो मनाते, उस दिन वो छुट्टी नहीं देंगे, दूसरे दिन छुट्टी दे देंगे। उस दिन वो सारे तमाम जितने भी इदारे हैं वहाँ उस बारे में जो है वो फंक्शंस होंगे, जलसात होंगे। तो ये दूसरा ये कि नसाब के अंदर भी होना चाहिए। अब पता नहीं कई दफ़ा सुनने में है कि नसाब से निकाल रहे हैं कई जगह से, कोई इक्का दुक्का नज्म कहीं पे दे देते हैं, लेकिन उस तरीके से जैसे इकबाल के पैगाम को पहुंचाने की उर्दू का कोर्स जो है, हमारी उर्दू की किताबें, उसके अंदर जो है इकबाल को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी चाहिए, ताकि ये है कि हम जो है वो सीख सकें। और ये है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अल्लामा इकबाल का जो है तकरीबन 3/4 हिस्सा उसके कलाम का फ़ारसी ज़बान में है।